أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بندوں اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، لپکو. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
طغاها إن ذلك على الله يسير. کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھروں پہ بیٹھی بہنوں، یہاں اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے مختلف جو حالات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں، اور انسان لائف کی جن سٹیجز سے گزرتا ہے اور اس میں اس کا دماغ کس طرح چلتا ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جب تم چھوٹے ہوتے ہو تو زندگی تمہارے لیے ایک کھیل مذاق ہے، لعب و لعب، ایک کھیل مذاق ہے تمہارے لیے. پھر جب تم جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہو تو پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہو میں کیسا لگ رہا ہوں، اور تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں، زینت اپنی بناتے ہو اور اپنے اوپر تفاخر کرتے ہو. 40 سال تک یہی کرتے رہتے ہو، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میری تعریف ہو، لوگ مجھے پسند کریں. ہاں، اپنی تعریف سننے کا شوق ہر وقت. اور پھر فرما رہے ہیں جب تمہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے 40-50 سال کی عمر کے قریب جب تم پہنچتے ہو، جو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ نہ اب تمہاری وہ شکل رہی، نہ تمہاری اب وہ زینت رہی، تو اب تم تفاخر کرتے ہو اپنی مال کی زیادتی اور اپنی اولاد کی زیادتی پر. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تم نے الف سے لے کے یہ تک کی زندگی گزاری ہے، اس کی مثال اس کی مثال یوں ہے کہ یہ ایک زمین ہے، بنجر زمین. اس پر کسی نے ہل چلا کر اس میں بیج ڈالا، اوپر سے ہم نے غیث کو برسایا. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو نفع مند بارش ہوتی ہے، فائدے والی بارش ہوتی ہے. وہ بارش برسی، اس بارش کی وجہ سے وہ جو زمین کا ٹکڑا تھا اس پر فصل نکلی، وہ ہرا بھرا ہو گیا. اور جب تم نے اس فصل کو دیکھا اور اس کی ہریالی کو دیکھا تو ہریالی کو دیکھ کے تم کو یہ لگا یہ ہریالی ہمیشہ رہے گی. یہاں ایک عجیب سا نقطہ مجھے خود اپنی ذات سے یاد آ رہا ہے کہ جس زمانے میں ہم گایا کرتے تھے، ویسے تو خیر اس دور کا ذکر میں کیا کروں، لیکن جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کی طرح ہے، اس کی عمر کا تھا میں شاید اس وقت، تو شاید میری اس بات سے یہ وسیم ریلیٹ کر سکے اور بہت سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی ریلیٹ کر سکیں. 27-28 سال کی عمر میں جب وہ سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا تھا اور جب لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا، جب لوگوں کی تالیاں اور لوگوں کا شور، تو اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گا، یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ شہرت ہمیشہ رہے گی، یہ تالیاں ہر وقت پٹتی رہیں گی اپنے لیے. لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ میرا رب کہہ رہا ہے تمہیں وہ ہریالی دیکھ کر تمہیں لگتا ہے یہ ہمیشہ رہے گی، نہیں، کچھ عرصے کے بعد اس فصل کی جڑوں کو دیکھنا، وہ وہاں سے پیلی ہونی شروع ہوں گی
اور ہوتے 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 پوری فصل پیلی ہو جائے گی، پھر ہوا کے چند جھونکے ایسے آئیں گے کہ پوری کی پوری فصل کو اڑا کے لے جائیں گے، اور وہ زمین اسی طرح بنجر ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ آج میں اپنے ساتھ کے کتنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا۔ عزت صرف اللہ کی ہے جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے مومنین تک آتی ہے، اور نافرمانوں کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہاری زندگی کی اس زندگی کی حقیقت ہے جس کے پیچھے تم نے پوری زندگی ہمیں نہ بچپن میں یاد رکھا، نہ جوانی میں یاد رکھا، نہ بڑھاپے میں تمہیں ہمارا خیال آیا۔ ارے کیا کرتے ہو؟ اب اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ خود بھی ایک داعی ہے۔ اب اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ ارے دوڑو اس جنت کی طرف، چھوڑو یہ دنیا کی تھوڑے دن کی زندگی، یہ تو متاع الغرور ہے، آج ہے کل نہیں۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں، اگر میں بتاؤں آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، متاع کہتے ہیں آپ نے جس برتن میں کھانا پکتا ہے نا، جب وہ برتن جب وہ دھلنے کے لیے جاتا ہے تو پرانے وقتوں میں پہلے اس میں مٹی ڈال کر، تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو رگڑ کے اس کو صاف کیا جاتا تھا تاکہ اس کا گھی اترے، وہ جو اندر اس وقت گند ہوتا تھا اس کو متاع کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ گند ہے، تم تو اس جنت کی طرف دوڑو جس کے ملنے سے پہلے سب سے پہلے تمہارا رب تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں معاف کرے گا۔ ارے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جنت تو اللہ نے بنائی ہی ان کے لیے ہے جو اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے ہیں۔ ہاں ما اصاب من مصیبت، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں جو حالات بھی تمہارے اوپر آتے ہیں یاد رکھو یہ من جانب اللہ ہے۔ جو حالات دنیا میں آتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے، تمہاری جان پر آتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف، اور اس کے مطابق اللہ کے لیے دنیا چلانا بہت آسان ہے۔ یہ حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جب میرے بندے پر فرحت آتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے یا نہیں، جب میرے بندے پر کوئی حال آتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستائیس رمضان المبارک کی نشریات میں شان رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا تلاوت کلام پاک، ترجمہ اور تفسیر سے، اور آج تو 27 رمضان المبارک یوم پاکستان بھی ہے، آج تو یوم آزادی بھی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے ہی بات کریں گے، بلکہ ٹرانسمیشن آج کی پوری اسی حوالے سے ہوگی۔ سب سے پہلے بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج چونکہ یوم پاکستان ہے اور ہمارے اس سیگمنٹ میں جو کہ بالکل ابتدا میں ہوتا ہے تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر کے بعد، اس میں کس طریقے سے آپ لوگوں نے جب بھی تھوڑی یا زیادہ امداد کی ہے تو اس سے کتنا زیادہ فرق پڑا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیکج دکھانا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ آئے تھے کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر، ایک صاحب کے جن کے بچے کی وفات ہو گئی تھی تھیلیسیمیا کی وجہ سے، انہوں نے اس کے بعد ایک تھیلیسیمیا سینٹر بنایا، انہوں نے پوری کہانی بتائی۔ یہاں اسی سیگمنٹ کے دوران ایک کالر کی کال آئی، انہوں نے کہا میں 1 ملین روپیہ دینا چاہتا ہوں، 10 لاکھ روپے میں دوں گا اس ادارے کو۔ ہم نے کہا صاحب آپ جب بھی جائیں یہ پیسے اپنے ہاتھوں سے دیں، اور تاکہ ہم ذرا لوگوں کو بھی دکھائیں اور لوگوں کی مزید حوصلہ افزائی ہو۔ وہ پیسے الحمدللہ ڈیلیور ہوئے، ذرا پہلے ہم وہ پیکج دکھائیں چونکہ آج یوم پاکستان ہے، اس پاکستانی کو سلام پیش کریں۔ میں واہ، یہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو فری سروسز دی جا رہی ہے۔ تقریباً اس سینٹر میں 600 سے زیادہ بچے ہیں جن کو بلڈ دیا جاتا ہے، مگر بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شدید پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بچے کا خرچہ، مہینے کا ایک بچے کا خرچہ 8,000 سے لے کے 20,000 تک کا خرچہ آتا ہے، اور یہ کس طرح سے مخیر حضرات اس کو پورا کرتے ہیں، آج تک کسی ریاست یا کسی
जगह से हमें कोई फंडिंग नहीं होती, मगर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस 20 साल में हम बेहतर तरीके से मुखर्रिर हज़रात के ताउन से इस अदारे को चला रहे हैं। ये AR भाई का भी हम थैंक यू करते हैं, शुक्रिया कि जिनके प्रोग्राम सुनकर इन्होंने, हमज़ा ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं यहाँ पे ये इन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। शुक्रिया हमज़ा। ये तो हमारे पास कॉल पर भी नहीं आ रहे थे, सिर्फ उन्होंने मुझे कंट्रोल रूम से बताया क्या कि उन्होंने कहा है कि बस मैं इतने पैसे दे दूंगा। मैं कहा नहीं, आप प्लीज़ कॉल पर आइए। और फिर इन्होंने तो बिल्कुल मना किया था कि मैं कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा कि आना चाहिए ताकि मज़ीद लोगों की इस तरह की हौसला अफजाई हो। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर इनके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ तालियाँ भी अगर बजा दें तो बड़ी नवाज़श होगी। और आज हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, ये हमारे साथ 9 माह की बच्ची है जिसका नाम है फजर। 9 माह की बच्ची है और इसके बच्ची के दिल में सुराख है और ये अपने वालिद मोहतरम के साथ इस वक्त आई है। इनके वालिद का भी जिस्म का एक हिस्सा फालिज के असर में है और इस सबब चूँकि बच्ची के दिल में सुराख हो गया, वालिद साहब का एक जिस्म का हिस्सा फालिज की नज़र हो गया, इस वजह से इस बच्ची की जो वालदा थी यानी कि इनकी बेगम, वो भी छोड़कर चली गई। तो अब ये इनकी बहन है और ये बहन भाई अब साथ रहते हैं और ये इस बच्ची का इलाज हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर 5 लाख रुपए हो जाए तो इस बच्ची का अभी ज़िंदगी का आगाज़ है। 9 माह की अभी ये बच्ची और इसकी ज़िंदगी बहुत बिल्कुल ठीक हो सकती है। 5 लाख रुपए इस बच्ची के इलाज के लिए, और अगर इसके अलावा कुछ थोड़ा सा अमाउंट हमारे पास ऊपर हो जाता है तो उसमें हम इनका कोई मंथली सिलसिला और इनका भी जो फालिज से अभी जिस्म का थोड़ा सा ऐसा मुतासर है उसको यहीं पे रोक सकते हैं ताकि आगे मामला मज़ीद ख़राब ना हो जाए, खुदा न खास्ता। अब मैं अब्दुल अजीज़ साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अभी कोई काम वगैरह करते हैं, कोई मसरूफियत है अभी आपकी? अभी नहीं कर सकते? तकरीबन जब से बीमार हूँ 4-5 महीने से काम नहीं कर सकता। अचानक आपको अटैक हुआ फालिज का? अचानक अटैक। पहले हाथ सुन होता था, फिर अचानक ऐसे हो गया कि झटके से लगने लग गया ना, तो उसके बाद से इलाज कराया थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से, इधर उधर से, हकीमी दवाएँ खाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये अभी तक वहीं पे अटका। बच्ची जब से पैदा हुई तब से इसके दिल में सुराख? जी हाँ, तकरीबन 2 महीने के बाद पता चला। तकरीबन वही हो गया? जी हाँ, वो जैसी बीमार हुई ना तो इको वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, तो तब से ना अभी तक मतलब कुछ टाइम बीमार हो जाती थी। अब्बासी में 2-3 दफ़ा रह चुकी हैं, 10-15 इस बच्ची की वालदा कब चली गई, कहाँ चली गई, क्या हुआ? ये अपने मैके में छोड़ गई आप? जी हाँ। रिश्ता ख़त्म कर लिया उन्होंने? नहीं, रिश्ता नहीं ख़त्म किया। कब चली गई, कितने अर्से पहले? तकरीबन एक महीना हो गया। वजह बस कारोबार, काम की वजह से कुछ था नहीं मेरे पास, काम था नहीं, इस वजह से मैं काम कर नहीं सकता था। इस वजह से लड़ाई झगड़े, आए दिन लड़ाई झगड़े, इस वजह से। औरत तो, बीवी तो तुम्हारी बुरी औरत तो नहीं है, लेकिन बेचारी हालात से तंग आकर चली गई ना। बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ओवर। आपको जब ये फालिज का माइक में ज़रा कहिएगा। माइक। 4 बच्चे हैं इनके। अच्छा, इसके अलावा 3 बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, बेचारों की पढ़ाई भी अभी नहीं हो रही है और फिर घर के हालात सही नहीं है इनके, इसी वजह से बीवियाँ जो होती हैं फिर उन्हें चाहिए बहुत कुछ बच्चों के लिए। माएँ तो परेशान होती हैं, ना भूखा देख सकती हैं, ना किसी तकलीफ में देख। माइक जरा करीब कर लीजिएगा अपने, जब आप बात करेंगे। ये फुप्पो हैं, ये बच्ची के फुप्पो हैं जी। ये जो है, और माँ गई हुई है इनकी। जी हाँ, तो माँ नहीं है ये। जी फुप्पो है। मेरे पास रहता है भाई मेरा। फालिज का जब आपको अटैक नहीं हुआ तो उससे पहले आप क्या करते रहे? मैं मजदूरी करता था। मेरी तकरीबन गाड़ियों की डेकोरेशन का माड़ीपुर में ट्रक अड्डे पे। अच्छा। गाड़ियों की डेकोरेशन मतलब गुजारा चल रहा था उस वक्त। ये है कि वो मैं नहीं कर सकता, जैसे मतलब कोई अच्छी आमदन हो, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये वो, किराए का मकान है, 5,000 तकरीबन मैं किराए का मकान में। तो सर मैं ये बच्चे के दिल में सुराख है और ये ठीक हो सकता है, ये 4 से 5 लाख रुपए हो जाए? ये बिल्कुल 5 लाख रुपए हो तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। और ये 9 महीने की बच्ची का साइज नहीं होता जो इसका है, वो सिर्फ दिल की सुराख की वजह से जो उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही प्रॉपर। अच्छा, सर्कुलेशन खून की जो है। आप माइक में बोलिएगा। काफ़ी बीमार रहती है, जैसे गर्मी अब चल रही है, घबराहट हो तो भी बीमार पड़ जाती है। और तकलीफ़ तो वैसे हम देते नहीं, लेकिन गर्मी की वजह से अभी ज़्यादा गर्मी है तो
रोती है तो फिर पसलियाँ चलने लग जाती थी दिल की वजह से। अच्छा ये हाँ हमें बताइएगा ये कि क्योंकि दिल में सुराख होने की वजह से हम सबने सुना है इसका, लेकिन ज़ाहिर है सब ज़्यादा तो नहीं जानते। इसको क्या वैसे क्या मसला कंडीशन रहता ऐसी है? हो कि दिल की धड़कन अभी भी आप मतलब कोई चेक करेगा डॉक्टर तो वो यही बताएगा कि भाई कुछ मसला है। अच्छा। तो ईको करवाया, उसकी वजह से ये 2-3 दफ़ा अस्पताल दाखिल हो चुकी है, अब्बासी अस्पताल। पसलियाँ चलना, नमूनिया हो जाना, अब तकरीबन 15-20 दिन से अब कुछ बेहतर है, लेकिन कमज़ोर बहुत है वैसी पहले की तरह। अरे भाई दिल का सुराख, दिल में सुराख अगर ये ट्रीट ना किया जाए फिर क्या प्रॉब्लम बन जाती है? भाई दिल ही तो है जिससे इंसान जिंदा होता है और मर जाता है। क्या चीज़? दिल ही से तो जिंदा रहता है ना, वो धड़कता रहता है तो आप जिंदा, और बंद हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है इंसान। तो जब वो अपनी वर्किंग प्रॉपर नहीं करेगा तो मुख्तलिफ चीज़ों को तो वो करेगा, प्रॉब्लम करेगा। फिर वो आए दिन बच्ची इसलिए बीमार रहती है कि उसका दिल प्रॉपर वर्किंग नहीं करता, जिसकी वजह से बीमार रहती है। धड़कन तेज हो जाती है हर वक्त, वो एकदम जो है ना सांस ख़त्म होने लगती है, बिल्कुल ऐसे। तो आप अभी आप क्या करती हैं? आप बच्ची को पाल रही हैं, आप किस तरह अपना गुजर बसर वगैरह करती हैं? मैं खुद शुगर की मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर अच्छा। की मरीज़ हूँ, और मैं जो मुझसे होता है मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को पालना आसान काम नहीं है, मुश्किल होता है। लेकिन मुझसे अब ये भी नहीं होता है कि मैं करूँ, बस कमज़ोरी है मेरे में, मेरी खुद तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जो मुझसे होता है मैं करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ हो। इंशाल्लाह। आज तो वैसे ही 27 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान की आखिरी ये घड़ियाँ चल रही हैं। अगर हम इसका ऐसा हो जाए कुछ नहीं, अगर हम इलाज- 5 लाख रुपए भी मैनेज कर लेते हैं अगर, तो उससे हम कुछ भी करा के थोड़ा सा बस बहुत अच्छे। कर लेंगे। अगर से रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज़्यादा है तो कि बच्ची के इलाज के साथ हम चाह रहे हैं कि इनका भी कुछ हो जाए, मंथली कोई सिलसिला भी अगर हो सके इनका। बाप सही होगा तो बच्चे भी सही होंगे, आप माइक में नहीं बोल रहे हैं, खास में जी। बाप सेहतमंद होगा तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक ये आज के हमारे पहले मेहमान हैं, और ये है मरियम जनेद भाई। मरियम की उम्र 3 साल, 3.5 साल तकरीबन की उम्र है। अच्छा, अब ये जो मर्ज़ है ये टेक्निकल टर्म्स में कहलाता है एपिडर्मोलिसिस बुलोसा, ये इस मर्ज़ का नाम है। अब इसमें ये कि बच्ची की स्किन झुलस रही है और जी बताइए। जी ठीक है। अच्छा, अभी लाइन पर है, बात कर लूँ मैं अभी? अच्छा ठीक है, करवाइए, बात करवाइए। अच्छा भाई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब इसका नाम वो खुद ही बताएंगे जो कॉलर हमारे साथ हैं। डॉक्टर फरहान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, जो कि बच्चों का इलाज करती है ऑर्गेनाइजेशन। आपको जानते भी हैं बड़े ज़ाती तौर पे। अच्छा। और वो मुझे उम्मीद है कोई अच्छी खबर सुनाने लगे हैं बच्चे के हवाले से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वसीम भाई फरहान बोल रहा हूँ, मैं फरहान अहमद। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा सॉरी। मेरी बेटी जो है वो एक कंजेनिटल हार्ट का मर्ज लेकर पैदा हुई थी। उसके बाद हमने ये फाउंडेशन बनाई, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, ओके। अच्छा, मैं अस्सलाम वालेकुम फरहान। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान, खैरियत जी। मुझे याद आ गए आप? जी एयरपोर्ट पर मेरी आपकी मुलाकात बिल्कुल हुई थी फरहान, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और मुझे आपने अपनी बच्ची के बारे में बताया था, और फिर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, और माशाल्लाह जिस किस्म का, जिस लेवल का आप काम कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो फरहान भाई, क्या इस बच्चे का कुछ हो सकता है जिसके दिल में सुराख है, जिसकी सारी कहानी सुनाई हमने? जी बिल्कुल, आप जी इनको कनेक्ट करा दें। मैं आपको एक ऑफलाइन नंबर भी दे देता हूँ। आप अगर अभी इंटरनेट पर जाएंगे, सर्च करेंगे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन, ठीक है, तो आपको वहाँ पर हमारे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये चॉइस पेरेंट के पास होती है कि ये कहाँ से ऑपरेट करवाना चाहते हैं। तो यूजुअली इनको मालूम नहीं होता, तो हम वो भी असिस्टेंस दे देते हैं कि भाई आप कराची में हैं तो NCBID में करवा लें। यानी अगर हम आपसे इनको कनेक्ट करवा देते हैं तो इस बच्चे का इलाज का हो जाएगा इंशाल्लाह? काम हो गया, जी इंशाल्लाह। अरे वाह, जबरदस्त। हमारे साथ 370 बच्चे ना एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी बात हो रही है, तो 370 सक्सेसफुल सर्जरीज पूरे पाकिस्तान से सपोर्ट हो गई माशाल्लाह। 371 हो जाएंगे अब इंशाल्लाह इस बच्चे को मिला के इंशाल्लाह। फरहान भाई थैंक यू वेरी मच। कंट्रोल रूम में आपकी कॉल वापस जा रही है, वो आपका नंबर और ये सारा ये कोऑर्डिनेट आप लोग करवा दीजिए। थैंक यू फरहान भाई। ये तो चलें, बड़ा अच्छा हो गया, एक बार फिर तालियां बजाते हैं भाई।
اور میں نے ان کو ڈاکٹر بھی بنا دیا بیٹھے بیٹھے. تھینک یو ویری مچ فرحان صاحب. اچھا بھائی اب جاتے ہیں اب یہ کام بھی بہت ضروری ہے. یہ 3 سال کی بچی ہے, 3.5 سال کی, مریم اس کا نام ہے. اب یہ اس بیماری میں جس کا میں نے نام بتایا بڑا مشکل سا نام ہے, اس میں نا اس کی اسکن جھلس رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی اسکن بس جھلس جا رہی ہے, اس کی اسکن کا ایک ایک حصہ جھلس رہا ہے. بیٹا یہ میں لے لوں اسی کے. ہاں تو یہ اب اس کے پورے جسم کا یہی حال ہے, اس کی کمر پہ, اس کی پشت پہ. کمر جی اس کے جسم پر چھالا بن جاتا ہے, پھر وہ روز بڑھنے والا چھالا بن جاتا ہے. اس کی رینج 8 انچ 9 انچ تک ہے, مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 8-9 انچ سے پہلے میں اس کو سوراخ کر دوں اور اسے چھتری کی طرح بٹھا دوں. 8-9 انچ کا چھالا پڑ جاتا ہے, جب وہ زیادہ بڑا ہے تو اس سے پہلے اس کی زبان پہ بھی چھالے بن جاتے ہیں, پیر کے نخون اتر گئے ہیں, انگلیاں جڑ گئی ہیں, مزید ساری گلی ہوئی سر. اف میرے خدایا. اور اس کا پورا جسم ایسا ہی ہے؟ جی سر, یہ اس کے بیک کمر بھی اسٹیم گلی ہوئی. ایک چھالا بنا تھا جو ایک روز میں ہی کم سے کم 5 انچ تک بن گیا تھا, پھر میں نے سوراخ کیا اسے تو ابھی زخم بن گیا ہے. آپ دیکھیں ایک باپ اپنے بچے کے جسم پہ سوراخ بنتے دیکھتا ہے, پھر جب وہ انچ بتا رہا ہے 5 انچ کا ہو جاتا ہے, 9 انچ کا ہو جاتا ہے, پھر اس کو پھوڑتے ہیں, پھر ٹریٹ کرتے ہیں اپنے دیسی طریقے سے, چونکہ ظاہر ہے علاج کے لیے پیسے. کیا علاج ہوگا اس کا؟ علاج کیا ہے اس کی کمر دکھائیں نا اس کے بیٹا, ایک منٹ دکھائیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر تکلیف ہو رہی ہے تو نہ دکھائیں, چھوڑ دیں. ہاں تکلیف ہو رہی ہے چھوڑ دیں نہ دکھائیں. یہ دکھاؤ, خود دکھا رہی یہ ہے. بچی کو اللہ پاک نے اتنی برداشت دی ہے. السلام علیکم. ہاں کیسی ہیں آپ؟ چاچو نے گال کر بیٹا, اتنی چھوٹی سی بچی خود دکھا رہی ہے اپنے. اس دانت گر گئے ہیں, اس کی زبان پر بھی چھالے بن جاتے ہیں, اس مرض سے سارے دانت گر گئے ہیں. بیٹا اوپر والے دانت دکھائیں. اس بچی کی ایک جسم اس کا جھلس رہا ہے. اب میں آپ کو زیادہ حصہ نہیں دکھا رہا ہے چونکہ بچی تکلیف میں ہے تو ہمیں اس نے ٹھیک ہے. اور یہ اس کا جسم ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس 5 سے 6 لاکھ روپے ہو جائیں بس. ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نارمل ہو جائے گا معاملہ. اصل تو جو اس کا علاج ہے وہ ہے باہر, پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک, ختم ہونے والی بیماری نہیں ہے یہ. ہاں, اور یہ پراپرلی ختم تو نہیں. ہاں, لیکن یہ کہ پہلا کام یہ ہوگا اگر 5 سے 6 لاکھ روپے آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ سٹاپ ہو جائے گا, ورنہ یہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ چہرے تک آ رہا ہے. اب یہ چہرے تک آ رہا ہے, یہ جو جسم کا سب سے زیادہ ظاہر ایکسپوزڈ پارٹ ہے اس پہ آ رہا ہے. جی تو یہ ہم اس سے روک پائیں گے سب سے پہلے. پھر یہ کہ آہستہ آہستہ زخموں کی ٹریٹمنٹ شروع ہوگی, وہ کچھ بہتر ہو جائے گا. اگر 1 سال تک یہ پروسیس چلتا رہا تو پھر ہم اگلے سال اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پھر دوبارہ اس کو لائیں, کوشش کریں امداد کی کہ اس کو باہر بھیج کے اس کا پراپر علاج کروائیں. لیکن ابھی اگر ہم نے اس کو روکنا ہے یہاں پہ اور کچھ بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے 6 لاکھ روپے چاہیے, ورنہ اس کے چہرے تک آ رہا ہے ابھی سارا یہ جلنے والا حصہ. یہ چہرے تک آ جائے گا؟ جی, تو خدا نہ خاصہ جس طرح کے زخم پیر پر ہیں وہ چہرے پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نام بتائے. ٹھیک ہے, یہ مسز نورا تو نہیں ہے نا, کہ ان کے تو میرے پاس ہے. ہاں ٹھیک ہے سوری. تو ایک بندی خدا ہے, انہوں نے اپنے طور پہ کہا ہے کہ آپ آغاز مجھ سے کیجیے. 50,000 روپے ایک بندی خدا نے الحمدللہ دیے ہیں. ٹھیک ہے, اور مسز نورا صاحبہ 50,000 روپے میں آپ کی طرف سے اناؤنس کرتا ہوں, تو یہ 1 لاکھ روپے ہو جائیں گے. یہ جو ان کا بل جو آئے گا تمہیں مہینے کا نورا صاحبہ کا, ان کے پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں. عجیب, کچھ پیسے تو انہوں نے آلریڈی میرے, اور مطلب میں اس پہ بھی الگ سے شکر گزار ہوں کہ مطلب آپ لوگ اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح پیسے ہاتھ میں رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ دے دیں. حالانکہ میں اللہ کا احسان ہے, آپ تو ہیں اس فیلڈ کے ماشاءاللہ, ہم تو ویسے ہی ہم لوگوں میں تو کوئی لفافہ لینے کا الزام لگا دیتا ہے کوئی کیا, ایسے میں لوگ اتنا بھروسہ کرتے ہیں. میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو بتائیے کیا کوہاٹ سے, کیا چلیں کوہاٹ سے ایک صاحب نے اور کال کیے, انہوں نے بھی 50,000 روپے کا اعلان کیا. یہ 1.5 لاکھ روپے ہو گئے ہیں, جس میں 50,000 آپ کے ہیں مسز نورا, ایک بندی خدا کے 50,000, اور کوہاٹ سے ایک صاحب کے ہیں 50,000. یہ 1.5 لاکھ روپے ہو گئے. یہ 3.5 لاکھ روپے اگر اور ہو جائیں تو اس بچی کو, جو سچی بات ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بولتی میری پیٹھ درد کر رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. ساری رات سو نہیں سکتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, اپنے آپ کو خارش کرتی ہے, اور میں ساری رات اللہ کو فریاد کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ اپنے قرآن پاک کے صدقے پر اسے قرآن پاک کے فضیلت سے اس کو شفا دے. آمین آمین. 27 رمضان ہے آج کے دن, ہم دعا کرتے ہیں, اور اس کے لیے میں بہت دعا کرتا ہوں. ساری رات میں اس کو پنکھا چلتا رہتا ہوں اور اللہ کو فریاد کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ کہ میری بچی بہت تکلیف میں ہے,
اور بہت اسے درد مل رہے ہیں, اس کے کپڑے چپک جاتے ہیں, تو میرے سے دیکھا نہیں جاتا, تو میں بہت پریشان ہوں اور میری بچی بھی بہت پریشان ہے, اسے بہت درد ہوتا ہے. وسیم بھائی اگر اس میں کوئی ایسی بھی سپورٹ کر دینا کہ اس کو ایک روم میں اے سی لگوا کے منتھلی بل وغیرہ کر دے, کچھ ایسے, یہ ٹھنڈے رہنے سے بھی بہت بہتری آتی ہے اس میں. اس گرمی میں جب ہم پوری اسکن ہونے کے باوجود اتنا جلتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس کو اندازہ لگائیں. اگر اے سی لگ جائے تو بھی بہت زیادہ اس بچی کو سکون مل سکتا ہے. اچھا, بہت اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جسم سے کپڑے چپک رہے ہیں. ابھی ایک باپ اپنی پھول سی بچی کے جو زخم ہے اس سے جسم سے کپڑے چپک جاتے ہیں وہ ہٹا رہا ہے. ہر روز ایک نیا زخم ہو رہا ہے, وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ 5 انچ کا ہو جائے تب میں اس کو اس طرح پھوڑ کے اس کو ایسے کر لوں. یہ بہت سخت مرحلہ ہے. ایک اور بندی خدا نے کال کی, انہوں نے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, تو یہ 2.5 لاکھ روپے ہو گئے. آج تو خواتین بازی لے گئی ہیں ماشاء اللہ. 2.5 لاکھ روپے ہو گئے. اچھا یہ مزید ہے, ابھی تو آپ نے آخری بندی خدا بتائیے. ٹھیک, اچھا مسز نورا پروگرام دیکھ رہی ہیں. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے کچھ پیسے دیے ہیں جس میں سے میں نے 50,000 روپے دے دیے, تو انہوں نے کہا کہ 50,000 روپے میری طرف سے بھی دے دیں, یعنی کہ اس کو 1 لاکھ روپیہ کر دیں. مسز نورا کی طرف سے 1 لاکھ روپے ہو گئے. وہ 50 اس طرح کہہ رہی ہیں میری طرف دے دیں جیسے پہلے 50 میں نے اپنی طرف سے دیے, وہ بھی آپ کے ہی ہیں بھائی. تو آپ کی طرف سے 1 لاکھ روپے ہو گئے آج, بہت بہت شکریہ. اور ایک اور بندی خدا ہے کراچی سے جنہوں نے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. یہ تقریباً 4 لاکھ روپے if I am not wrong, ہے نا. واہ. اور ایک اور بندہ خدا, آپ جانتے ہیں آپ کون ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے نام لینے کا منع کیا ہوا ہے, تو میں آپ کی طرف سے کمنٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ان کا ایک ایوریج اے سی کا بل کتنا ہو جاتا ہوگا مہینہ؟ 8,000 10,000 روپے میکسیمم, 8,000 روپے میکسیمم آئے گا. تو سر یہ کریں آپ, 27 رمضان ہے, آپ کے بہاف پہ میں کمنٹ کر رہا ہوں کہ میری ٹیم مجھے بعد میں یاد دلا دے گی اور میں آپ سے یہ لے لوں گا. ہم ایک اے سی کروا دیتے ہیں ان کو انشاءاللہ, اور اس کا جو منتھلی بل ہے وہ انشاءاللہ وہ صاحب کر دیں. سبحان اللہ, بہت اچھا. یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اب جو کچھ لوگوں نے ہمیں اختیارات دیے ہیں اس کا ہم اپنے طور پہ بس آخری دنوں میں استعمال کر رہے ہیں, تو یہ آپ کر دیجئے. اور اب سامنے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی گزارش کی ہے, تو میں آپ کی طرف سے اگلے 1 سال کے لیے 10,000 روپے ان کو بھی کمٹ کر دیے میں نے. ٹھیک ہے, اب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, تو وہ 10,000 روپے منتھلی ان کا اور رفلی 10,000 منتھلی ان کا, یہ میں نے آپ کے بہاف پہ کمٹ کر دیا بھائی. وسیم بھائی وہی ایک تو نمبر بتا دیں میرے, بالکل لوگ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. 1119555855 اور پے پال پہ بھی جا کے دے سکتے ہیں. بالکل. اور 1 منٹ اور لوں گا, آخری بات جمشید بھائی, وہ اس دن جو میاں بھی آئے تھے جس کا میں نے بتایا تھا کہ انور صاحب کی کال آئی تھی, آج میں نام بھی بتا رہا ہوں, اور اس کے بعد وہ کال نہیں اٹھا رہے جنہوں نے رکشہ دینے کو کہا تھا. لیکن جب میں نے اس دن یہاں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی تو ہمارے یہاں وکیلوں کا ایک بڑا برا امپریشن ہے, لیکن ایک وکیل ہماری ہی کمیونٹی میں سے ایسی ہے جن کا نام عصمت مہدی ہے. میں نے ان سے اجازت نہیں لی لیکن میں پھر بھی نام لے رہا ہوں. انہوں نے اس کی جگہ رکشے کے پیسے ہمیں دے دیے ہیں, دے دیے ہیں انہوں نے, کہ وہ عصمت مہدی کی طرف سے وہ رکشہ اس آدمی کو دیا جائے گا. چلیں, جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ایک اچھے نوٹ پر ہم اختتام کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جن لوگوں نے وعدے کیے ہیں ان میں سے کچھ کو تو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں, جن کو نہیں بھی جانتے ہمیں یقین ہے وہ بھی اپنا وعدہ بالکل پورا کریں گے, آپ تک یہ اماؤنٹ پہنچے گی, اور اللہ نے چاہا تو اس کو پوری صحت ملے گی, ورنہ ایک بہتر زندگی تو ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, خوش رہیں آپ, اور انشاءاللہ آپ سے بھی جو وعدہ کیا ہے آپ کا یہ اے سی والا کام سب سے زیادہ اس کے کام آئے گا. اچھا, واقعی بہت اچھا ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ. یہ اے سی تو وہ تو ان صاحب سے تو میں, انہوں نے مجھے ایسے تھما دیا بلینک چیک کے بعد آپ کرنے, انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو یہ اے سی تو لگ جائے گا انشاءاللہ, اور اس کا منتھلی بل بھی سر آپ نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ سارے بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. الحمدللہ ایک اچھے نوٹ پر ہم اختتام کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.